بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم دین تھا۔ اس کا نام جلبیب تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام حباب تھا، اور وہ حسن و جمال میں یکتا تھا۔ بڑا خلیق یعنی خوش اخلاق اور کمال سیرت کا تھا۔ اتفاق سے اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک صندوق دیکھا تھا جو سرخ موتیوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس پر مشک کی مور لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص نہ اسے کھول سکے اور نہ اندر دیکھ سکے۔ لڑکے نے اس صندوق کو دیکھا تو بڑا غضبناک ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا آپ نے ایک چیز بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی، مگر یہ صندوق ہمیشہ بند رکھا ہے، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت و محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں نہ ہی جواہرات ہیں اور نہ خزانہ، اس میں چند اوراق ہیں جن پر ایک عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب تم علماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا، کیونکہ ابھی تم ناپختہ ذہن ہو، اس لیے اس صندوق کا راز دیدہ دانستہ پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ ایک دن جلدی کسی ضروری کام میں مشغول تھا۔ حباب یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے والد کے خزانے میں گیا اور اس صندوق کو کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی۔ صندوق کا ڈھکنا کھولا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی مانند پڑ گئی۔ صندوق کے اندر دو سفید ورق دکھائی دیے جن پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبرو پیوستہ یعنی بوئیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں گی، داڑھی مبارک گھنی ہوگی۔ جسے بھی اس کا زمانہ میسر ہو اس کی بات سنیں، اس کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، وہ انسانوں کو خدا کی محبت کی دعوت دے گا، مخالفین سے نہیں ڈرے گا۔ اب آپ کی نگاہیں اس کاغذ پر پڑیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کاغذ کو آنکھوں پر ملا اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں معلوم کر سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کا اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ بھی اس کے کمرے میں آئی۔ بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلایا۔ بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے سے چہرہ ملنے لگا، ماتھے کو چومنے لگا، رو رو کر اپنے بیٹی کی بے ہوشی پر حسرت و غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب نوجوان لڑکا ہوش میں آیا، والدین کو اپنے سرہانے غمزدہ اور پریشان پایا، مگر غصے میں آ کر کہنے لگا، اے والد محترم، تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت الہی سے محفوظ نہیں ہوئے؟ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اتباع سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ باپ یہ باتیں سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کو بالوں سے پکڑا اور زمین پر دے مارا اور زور زور سے مارنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو حی بن اخطب آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو ایذا دینے کو پاگل ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے زبردستی منع کیا، مگر وہ کسی صورت بچے کو سزا دینے سے نہ رکتا تھا۔ لوگوں نے اس سے بچے کا قصور پوچھا تو کہنے لگا، اس کا قصور تو سزائے قتل کے لائق ہے، جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں میں اس کو مارتا رہوں گا۔ پھر اس نے بتایا، یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر چکا ہے۔ ان لوگوں نے اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کی اور کہا، بیٹا تمام لوگ تو ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں لگے ہوئے ہو، اسے چھوڑ دو۔
اور اپنے باپ کے دین پر قائم رہو۔ حباب کہنے لگا، میں سوچ بچار کرنے کے بعد ان وہمی اور فرسودہ دینوں کو ترک کر دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے، ان پر ایمان لایا ہوں۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی الٹی سیدھی نصیحتیں کی، مگر وہ اپنے نیک کے ارادے پر ڈٹا رہا۔ ان یہودی مشائخ نے کہا، کیونکہ یہ لڑکا ناز و نخرے کا پلا ہوا ہے، زندگی کے مصائب اور تکالیف کا احساس نہیں ہے۔ سنن ابو داود شریف میں ہے، اس یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا، جاؤ بیٹا سودا لے کر آؤ، تو وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا، اور لڑکے کو بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔ ادھر اس لڑکے کا باپ اس کی انتظار میں کبھی گھر کے اندر جاتا، کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں۔ ابھی تک اس انتظار میں سورج غروب ہو گیا اور مغرب کی نماز ہو گئی۔ جب لڑکا مڑ کر شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کر دی واپس آنے میں؟ باپ نے بڑے غصے میں کہا کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اس لڑکے کے باپ نے زوردار آواز سے کہا، سودا کہاں ہے، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ لڑکے کے باپ نے کہا، کیا پاگل آدمی ہو، تم کو میں نے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس نہیں ہے، اور کہتا ہے سودا خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے، بابا یقین کریں، سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو تجھے دکھاتا، میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے بولا، چل رہنے دے۔ اس کے بعد اس یہودی عالم کا بیٹا ہر روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، یہودی لڑکے سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لڑکے سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد اس یہودی کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ لڑکے کو کروٹ لینا مشکل ہو گیا تھا، اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ میری آرزو پوری ہو جائے گی کہ میرا لڑکا مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو چلیں، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلیں اپنے عاشق کا دیدار کرنے۔ ہم بھی کریں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکی کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آئی، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھولیں، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا دیکھتا ہے؟ ابو القاسم یعنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا۔ جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، روح جسم مبارک سے نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئی، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے، تب ہی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو کندھا دھو، سب اٹھاؤ۔ اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مشہور شخصیات کاندھا دے رہے ہوں، اور آگے آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ وہاں رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے، ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ میں تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اس کی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا، تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شام میں یہودی رہتا تھا، وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف دیکھی، تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا، اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا، اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل کی طرف چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان اس بات سے روئے اور کہا، میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا، آپ کہاں ہیں؟ اب سلیمان سوچنے لگا، اگر میں وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے، میں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کہ ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ضرور موجود ہوں گے، کہنے لگا، السلام علیک یا محمد کا کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ میں قہرام مچ گیا اور آہ پکار کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے، تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا ہے؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے؟ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرا سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، اگر پیدا کرتی تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا، یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ وہ بولا، میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا اور پیشانی کوشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی بلکہ دراز تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاعیں نکلتی تھیں، سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھی، قدموں کے تلوے قدر گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کہنیاں اور گھٹنے۔ آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تورات میں آپ کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہو تو میں اسے چومنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ہاں سلیمان جاؤ، فاطمہ سے کہو اپنے بابا کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلیمان دروازے پر آئے اور آواز دی، فخر الانبیاء کے دروازے۔ اندر حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، لہٰذا دروازے کو کھٹکھٹایا تو حضرت فاطمہ کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلیمان نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرے بابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلیمان نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال کر لے آئیں تو 7 جگہ سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ کر سونگھا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے بھی، پھر یہودی پکڑ کر سونگھنے لگا اور کہتا تھا، واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو واحد ہے، یکتا یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کروایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بوڑھے سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بدبخت بوڑھا کون ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھا زانی، یعنی وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو اور وہ بدکاری کرے یعنی زنا کرے
اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسی موذی مرض سے بچائے رکھے، ان غلط کاریوں سے بچائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔